السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام مانور ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سائنس کا ٹاپک ہے انوائرمنٹل پولوشن۔ آج ہم بات کریں گے پولوشن کیا ہوتی ہے، پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں اور انوائرمنٹل پولوشن کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انوائرمنٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے انوائرمنٹ کہتے ہیں ہماری سراؤنڈنگ کو، مطلب ہمارے ارد گرد جو بھی ایریا ہے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب ہمارا انوائرمنٹ ہے۔ ہمارے ارد گرد جو پانی ہے وہ بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے، لینڈ بھی انوائرمنٹ میں آتا ہے، سوائل بھی انوائرمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہماری انوائرمنٹ میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں لیونگ، کچھ ہوتی ہیں نان لیونگ۔ لیونگ کو ہم کہتے ہیں بایوٹک فیکٹر، نان لیونگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اے بایوٹک فیکٹر۔ مطلب ہمارے انوائرمنٹ میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں لیونگ اور ایک ہوتی ہیں نان لیونگ۔ آج ہم بات کریں گے پولوشن کیا ہوتی ہے، پولوشن کس کو کہتے ہیں۔ آپ سب بچوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج پولوشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو گندا کر رہے ہیں۔ انوائرمنٹ کو کیسے گندا کر رہے ہیں؟ ہم ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایسے ہی پانی میں پھینک دیتے ہیں تو وہ واٹر پولوشن ہوگی۔ اگر ہم اس کو لینڈ کے اوپر پھینکیں گے، لینڈ گندا ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے لینڈ پولوشن۔ اگر سوائل کے اوپر پھینکیں گے، سوائل گندا ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے سوائل پولوشن۔ پولوشن کہتے ہیں آلودگی کو۔ آلودگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی نیچرل حالت میں ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، قدرتی چیزیں جو ہیں ان کا گندا ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں پولوشن۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پولوشن کی ڈیفینیشن کریں تو پولوشن کی ڈیفینیشن آئے گی دا مکسنگ آف unwanted یا ویسٹ مٹیریل ٹو نیچرل ریسورس۔ مطلب جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جس حالت میں چیز دی گئی ہے اس حالت میں چیز اب نہیں موجود ہے، اس میں ہم نے کیا چیز ایڈ کر دی ہے؟ انوانٹیڈ ویسٹ مٹیریل۔ انوانٹیڈ ویسٹ مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فالتو چیزیں جن کا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، جو ہمارے کام کی نہیں ہیں، جو ہمارے لیے بیکار ہیں، ان کو ہم نے نیچرل ریسورسز میں شامل کر دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو نیچرل ریسورس تھا اب یہ نیچرل نہیں رہا، اب یہ خراب ہو گیا، یہ آلودگی بننا شروع ہو گئی ہے، گندگی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل پولوشن۔ انوائرمنٹل پولوشن وہ چیزیں جو پولوشن کاز کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پولوٹنٹس۔ ٹھیک ہے، پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو انوائرمنٹ کو گندا کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پولوٹنٹس۔ جیسے گاڑیوں کا دھواں ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگ جب ہم جلاتے ہیں تو وہ دھواں جو ہے، اس کے بعد آٹو موبائلز کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں یا فیکٹریز کا جو دھواں ہے، یہ سارا دھواں جو ہے یا یہ جو گیسز ہیں، ویسٹ مٹیریل گیسز جو ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ گیسز کیا ہیں؟ وہ ہوا میں شامل ہو رہی ہیں اور انہوں نے ہوا کو گندا کرنا شروع کر دیا اور وہ کاز کر رہی ہیں ایئر پولوشن۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کوڑا کرکٹ، ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں، جو کوڑا نکلتا ہے یا جو بھی گند ہوتا ہے، جو خراب ہوا ہوا فوڈ ہمارے پاس ہوتا ہے یا گھر میں استعمال کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ سب چیزیں اٹھا کے ہم پانی میں پھینک دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ واٹر پولوشن ہوتی ہے، پانی گندا ہوتا ہے۔ پولوٹنٹس ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے نیچرل ریسورس کو گندا کرتی ہے، مطلب آپ کے انوائرمنٹ کو گندا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ساری پولوٹنٹس آئیں گی۔ اس میں کوڑا کرکٹ بھی آئے گا، اس میں اسموک بھی آئے گا، اس میں جو آپ گھر کی چیزیں خراب ہیں وہ بھی آئیں گے۔ اس کے بعد آپ جو پیپرز یوز کرتے ہیں، جن کے اوپر آپ ریٹن کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ پیپرز جب آپ یوز کرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ ویسٹ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پانی میں پھینکیں گے تو وہ واٹر پولوشن کاز کریں گے، لینڈ پہ پھینکیں گے تو وہ لینڈ پولوشن کاز کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پولوشن کاز کرتی ہیں یا جو انوائرمنٹ کو گندا کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پولوٹنٹس۔ ٹھیک ہے، پولوٹنٹس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کاز کرتی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی تھنگس دیٹ کاز پولوشن۔ ایسی چیزیں جو پولوشن کاز کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پولوٹنٹس۔ ابھی تک ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی، ایک ہم نے بات کی انوائرمنٹل پولوشن ہوتی کیا ہے، پولوشن کہتے ہیں کس کو؟ پولوشن آلودگی کو کہتے ہیں۔ آلودگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں
ان کو خراب کرنا یا ان میں گندگی پیدا ہوتی ہے وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے. انوانٹیڈ ویسٹ مٹیریل جو ایسی چیزیں جو ہمارے لیے بیکار ہوتی ہیں یا جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب ہم نیچرل ریسورسز میں شامل کرتے ہیں تو وہ پولوشن کاز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسی تمام چیزیں جو پولوشن کاز کرتی ہیں. یہ والی جو انوانٹیڈ ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہم بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ پولوٹنٹس ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں پولوٹنٹس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. پولوٹنٹس کیا ہیں؟ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بایو ڈی گریڈیبل، دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے نان بایو ڈی گریڈیبل. اب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے. بایو ڈی گریڈیبل وہ والے پولوٹنٹس ہوتے ہیں. اب جو ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں نا، جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم ریسائیکل بھی کر سکتے ہیں. ریسائیکل کا مطلب یہ کیا ہے کہ اب وہ چیز ایسی حالت میں ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، جس کا ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو ہم چینج کر کے اس حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ری یوز کر لیں. مطلب اسی چیز کو ہم ریسائیکل کر کے اس کو ری یوز کر لیں. تو اس طرح سے پولوشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اس طرح سے پولوٹنٹس جو ہے ان کی کمی ہو سکتی ہے، وہ کم ہو سکتے ہیں. بایو ڈی گریڈیبل وہ والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ والے ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں جن کو لیونگ آرگنیزمز جو ہیں، مائکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ ان کے اوپر ایکٹ کر کے، جیسے کہ بیکٹیریا ہو گیا، فنجائی ہو گیا، الجی ہو گئی، مائکرو آرگنیزمز جو ہیں یہ ان ویسٹ مٹیریلز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں، ان کو ایزی فارم میں کنورٹ کر دیتی ہیں، کمپلیکس فارم سے سمپل فارم میں کنورٹ کرتی ہیں اور وہ چیزیں دوبارہ سے ریسائیکل ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے یوز ہو جاتی ہیں. نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ویسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم دوبارہ سے ریسائیکل نہیں کر سکتے یا جن پہ لیونگ آرگنیزم، مائکرو آرگنیزم جو ہیں وہ ایکٹ نہیں کریں گے اور یہ اپنے دوبارہ سے اصلی فارم میں چینج نہیں ہو سکتے یا ان کو ہم دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کی اگر ہم اگزامپل لیں تو اس کی اگزامپل اگر آپ پیپر کی لیں تو پیپر کیا ہے؟ وہ بایو ڈیگریڈیبل. پیپر جو ہے وہ بھی مطلب ریسائیکل ہو سکتا ہے اور جو باقی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریسائیکل نہیں ہو سکتی. جیسے بایو ڈیگریڈیبل کی اگزامپل اگر آپ لیں تو پتے جو ہوتے ہیں، پودوں کے پتے جب نیچے گرتے ہیں کیاری میں تو ان کے اوپر بیکٹیریاز ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو کمپلیکس فارم کو سمپل فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو انہیں پتوں کا وہ جو ہیومس سا مٹیریل ایک بن جاتا ہے ڈارک براؤن کلر کا، اس میں سے کیا ہے؟ نیوٹرینٹس ملتے ہیں. اور وہ جو پلانٹ ہے اس سے وہ پتے جو تھے وہ ویسٹ مٹیریل تھا، اس کے لیے پولوٹنٹ تھے وہ. ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے اوپر مائکرو آرگنیزمس نے ایکٹ کیا، انہوں نے اس کو کمپلیکس فارم سے سمپل فارم میں کنورٹ کیا، اب وہ پتے جو ہیں ان کا جو مٹیریل ہے اس میں سے پودا جو ہے اس کو نیوٹرینٹس مل رہے ہیں. مطلب وہ جو ویسٹ چیز تھی پودے کے لیے، اب اس میں سے پودے کو کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، پودے کے یوز ہونے والی چیز اس کو مل رہی ہے. تو ایسی چیزیں جن کے اوپر مائکرو آرگنیزم ایکٹ کر سکتے ہیں اور جو ریسائیکل ہو سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل پولوٹنٹس. اور ایسے پولوٹنٹس جو ریسائیکل نہیں ہو سکتے، جو دوبارہ ویسٹ نہیں ہو سکتے، مطلب جو ہمارے نیچرل ریسورسز کو خراب کر رہے ہیں یا جو پولوشن کاز کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نان بایو ڈیگریڈیبل. آج کے لیکچر میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا انوائرمنٹل پولوشن ہوتی کیا ہے، پھر ہم نے دیکھے پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں، پولوٹنٹس کن کو ہم کہتے ہیں، پھر ہم نے پولوٹنٹس کی دو ٹائپس دیکھی، بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل. ان دونوں میں ہم نے فرق دیکھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.